لوگوں کے ساتھ لوگوں کے شعور کی سطح کے مطابق معاملات کیے جاتے ہیں۔ ہم ایک سادہ انسان پر وہ فلسفے جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں جو پی ایچ ڈی لیول کے ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت سنتے جائیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، نجران کے علاقہ کی معروف موٹے کنارے والی چادر لی ہوئی تھی۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، اچانک پیچھے سے ایک اعرابی شخص آیا، بدو شخص آیا، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ چادر کو پیچھے سے زور سے کھینچا، حتی نظرت الی صفحۃ عاتقہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشانات دیکھے، فاثرت بہا حاشیۃ البرد، اس چادر کے موٹے کنارے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشانات چھوڑ دیے، اس کی رگڑ سے آپ کی گردن زخمی ہو گئی۔ فقال یا محمد مر لی من مال اللہ الذی آتاک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اس نے زور سے کھینچا تو ساتھ ہی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خادموں کو حکم دیجئے اللہ رب العزت نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی مال دو۔ اندازہ کیجئے، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں بھکاری ہوتا ہے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، سوچئے ذرا۔ میں ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ حلم و بردباری اور تحمل جیسی صفات پیدا کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے مانگنے کے انداز کو دیکھیے، جو سید الرسل ہیں، جو رحمت عالم ہیں، رب العزت نے جنہیں تمام انبیاء کا سردار بنایا اور جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، سب سے پہلے جن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا اور شفاعت قبول کی جائے گی، جنہیں اتنے اعزاز رب العالمین نے عطا کیے ہیں، کس قدر حلم و بردباری اور تحمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا ہے اپنی امت کے لیے۔ وہ شخص پیچھے سے چادر کھینچ رہا ہے زور کے ساتھ اور صدقہ مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوئے، برہم نہیں ہوئے۔ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور تھوڑا سا مسکرا دیے، دیکھا کہ یہ بدو انسان ہے، میں اسے کیا سمجھاؤں۔ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے شعور کی سطح کے مطابق معاملات کیے جاتے ہیں۔ ہم ایک سادہ انسان پر وہ فلسفے جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں جو پی ایچ ڈی لیول کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا ان کے ظرف کے مطابق، ان کے شعور کی سطح کے مطابق، ان کے علمی درجہ کے مطابق۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرا دیے اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے وافر اناج دے دو۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، کوئی تخیلاتی میں آپ کے سامنے عکاسی نہیں کر رہا۔ تو یہ ہے عمدہ اخلاق کی ایک بہترین مثال، بہتر گفتگو اور عمدہ اخلاق جس کے اندر تمام اعلیٰ صفات آ جاتی ہیں، یہ اپنی ذات کی اصلاح میں آ جاتا ہے۔